على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. خدا پروگرام نور اسلام و پیشکش سیف الرحمن. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 7 رجب سن 1442 ہجری بمطابق 19 فروری 2021 کی رات اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمن کا سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080 جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کر سکیں گے. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں جی بھائی، جو میں ایک عرصے سے قطر میں جاب کر رہا ہوں، تو جو میری منتھلی آمدنی ہے اس میں سے جو میری سیونگ ہو جاتی ہے، اور فار ایگزامپل اگر آج میرے پاس 50,000 ریال ہیں تو اس 50,000 عمری سال نہیں گزرا تو میں اس پہ زکوٰۃ کس طرح کروں گا؟ صحیح. پہلا سوال یہ تھا. صحیح. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے کیا وہ میں اپنی خالہ زاد، ماموں زاد یا پھوپھی زاد بہن کی شادی کے لیے انہیں بغیر بتائے دے سکتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ وہ ضرورت مند بھی ہیں؟ اچھی بات. تو اس کے حوالے سے یہ انشاءاللہ رہنمائی چاہیے. انشاءاللہ بھی جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. جی مولانا، پہلا سوال محترم علی بھائی کا کہ اگر اس وقت ان کے پاس 50,000 ریال ہیں، اللہ تعالیٰ مزید برکت دے، اور قمری سال نہیں گزرا تو اس کی زکوٰۃ وہ کیسے ادا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس ہے بھائی، جہاں تک زکوٰۃ کے حساب کا جو معاملہ ہے، احکام جو ہیں ان کی روشنی میں ہم اس بات یا اس سوال کا جواب اس طرح پیش کر سکتے ہیں. سنن ابو داؤد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث جو مروی ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح واضح فرماتے ہیں، اگر تمہارے پاس سونے کے 20 دینار ہوں اور ان کے اوپر 1 سال گزرتا ہے، ایسی صورت میں تمہارے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آدھا دینار زکوٰۃ کے طور پر ادا کرو. تو جو سونے کے 20 سکے یا 20 دینار جو ہوتے ہیں، ان کا حساب جب علماء نے لگایا تو یہ بتایا کہ دور حاضر کے حساب سے 85 گرام جو ہے وہ سونے کے برابر یہ جو ہے سونے کے سکے 20 دینار جو ہے وہ بنتے ہیں. یہ تو ہو گئی پہلی بات. اب آتی ہے دوسری بات کہ عام طور سے بھائی کہ آمدنی کے طریقے جو ہے مختلف ہوتے ہیں. پیارے نبی کے دور میں شاید یہ تنخواہوں کا طریقہ نہیں تھا کہ ماہانہ جو ہے کسی کو ماہانہ کوئی ملازمت مکمل کرتا ہے، مہینہ مکمل کرتا ہے، تنخواہ ملتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا مہینہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر تو جب 1 سال گزرتا ہے تو سال گزرنے کے طور پہ شمار ہوتا ہے. دوسرا مہینہ جو ہوتا ہے اس پہ 11 مہینے گزرتے ہیں، تیسرے مہینے پر 10 مہینے، اور اسی طرح جب چوتھا مہینہ گزرتا ہے تو صرف 9 مہینے اس پہ گزرتے ہیں. اس لیے ہر مہینے کا الگ الگ حساب لگانے کے بجائے علماء نے ایک طریقہ بتایا کہ آپ نے جب یہ مقرر کیا کہ اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان تک سال کا حساب لگاتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ مال جو ہے نصاب کو پہنچا کے نہیں، اس پر سال گزرا کے نہیں،
اس حساب سے درمیان میں جو آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، تنخواہیں جو ماشاءاللہ آتی رہتی ہیں، ان پر سال گزرے یا نہ گزرے ان کو جو ہے ایک ساتھ آپ یعنی مکمل رقم کا حساب لگاتے ہوئے زکوٰۃ ادا کر دیجیے۔ اس کی وجہ سے وہ مال جس کے اوپر سال نہیں گزرا، گویا کہ آپ وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یا پھر وہ آپ کے لیے جو اضافی جو رقم بن جاتی ہے وہ گویا کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے صدقے کے طور پہ وہ رقم شمار ہو سکتی ہے، کیونکہ الگ الگ آپ حساب لگائیں گے ہر مہینے کا حساب، تو پھر 6 مہینے کے بعد والی زکوٰۃ آپ پہ فرض ہوگی 1.5 سال کو، اس طرح کا حساب لگانا بہت ہی مشکل ہے۔ اسی لیے دور حاضر کے مشہور جو 2 علماء ہیں، ایک تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، دوسرے ڈاکٹر یوسف قرضاوی حفظہ اللہ، ان دونوں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جو حضرات تنخواہ وغیرہ کا حساب لگانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ یہ نہ سوچے کہ ان میں سے جو ہے جو سب سے آخری تنخواہ ہے جو رمضان سے پہلے شعبان میں مجھے ملی، اس پر تو صرف 1 مہینہ گزرا، باقی 11 مہینے نہیں گزرے، اس حساب کو چھوڑ دیجئے اور دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، عام طور سے لوگ رمضان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مقرر کرتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے اس وقت جتنی رقم آپ کے پاس ہے اس کا مکمل حساب لگا کر آپ زکوٰۃ ادا کر دیجئے، اور باقی اس پر جو زیادہ اجر آپ کو ملتا ہے اس پر جو ہے آپ اللہ کی رضامندی، اجر و ثواب، خیر و برکت کی امید آپ رکھیے، جیسا کہ بار بار صاحب بھائی جو روایت اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں اس کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی، اور زکوٰۃ کا مطلب ہی ہے کہ مال میں اضافہ کرنا، مال کو پاک کرنا، انسان کے گناہوں کو معاف کرنا اور انسان کو بھی ترقی دینا، تو تمام معنی اس میں پائے جاتے ہیں، اسی لیے آپ یہ حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کر دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اور دوسرا سوال بھی پوچھا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم اپنی خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، ان کی شادی وغیرہ پہ دی جا سکتی ہے ان کو بتائے بغیر؟ جس صاحب اس بارے میں پہلا جو جواب ہے وہ ہے قرآن مجید سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرما دیا کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہاں پہ بتایا گیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین وفی الرقاب ابن السبیل، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ زکوٰۃ کا جو حق بنتا ہے وہ ہے فقراء و مساکین۔ اگر موصوف یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ فقراء و مساکین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ایسی صورت میں جو ہے ان کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں، آپ کو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا اور ان کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز ہوگا، اس میں کوئی قباحت نہیں اور حرج نہیں۔ اب آتی ہے دوسری بات کہ قرابت داروں کو زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، مدد کرنا، اس کے ثواب کے بارے میں حدیث میں جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مسکین کی مدد کرتے ہیں اس پر آپ کو 1 صدقہ، 1 زکوٰۃ، 1 مدد کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہ قرابت دار ہے تو اس پر آپ کو دوگنا ثواب ملتا ہے، اس معنی میں کہ زکوٰۃ کا ثواب بھی لکھ دیا گیا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی آپ کے حق میں لکھا جاتا ہے۔ یہ ہو گئی 2 باتیں۔ اب آتی ہے تیسری بات کہ غریب لڑکی کی شادی کے سلسلے میں کیا زکوٰۃ یا صدقہ وغیرہ، خاص طور پہ چونکہ موصوف نے زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا، تو زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں صاحب علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح کا دروازہ آپ کھولیں گے تو فقراء و مساکین وہ محروم ہو جائیں گے، اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی رقم لوگوں کو مل جاتی ہے تو لوگ پھر اسراف کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے نام سے جو ہے کئی جوڑ کپڑے، پھر کئی ڈشز، اور پھر سب سے قیمتی شادی خانہ، اس طرح کا اسراف عام طور سے ہمارے ملکوں میں دیکھا جاتا ہے، جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایسا دروازہ نہ کھولا جائے اور جو زکوٰۃ کا حق ہے اس جو حقدار ہیں ان لوگوں تک زکوٰۃ پہنچائی جائے۔ اب یہاں پر دور حاضر کے بعض علماء، خاص طور پر ابن عثیمین، ابن باز، ان دونوں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی دلہا ایسا ہے یا کوئی مقام ایسا ہے جہاں پر دولہے سے مہر کا مطالبہ ہوتا ہے، اتنی رقم اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ نکاح، شادی وغیرہ آسانی سے کر لے۔ اور وہ مقامات جہاں پر دلہن کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جاتا ہے یا دلہن کے باپ کے اوپر کہ وہ جو ہے شادی کے موقع پر اپنی لڑکی کے ساتھ جو ہے جہیز کا انتظام کرے یا پھر دولہے کچھ رقم وغیرہ دے دے، تو غریب لڑکی کی شادی کے سلسلے میں زکوٰۃ کے ذریعے مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس طرح علماء نے یہ بات پیش کی ہے۔ اب یہاں پر صاحب ہم یہ بات پہ کہنا چاہیں گے کہ اگر زکوٰۃ کے بنا آپ جو ہے اپنی طرف سے ماشاءاللہ آپ کے پاس الگ سے رقم ہے
اور آپ شادی میں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، لیکن آپ کے پاس ایسی سہولت نہیں ہے، اور بعض علماء نے اس میں اپنی تحقیق پیش کی ہے کہ غریب لڑکی کی شادی میں اس طرح زکوٰۃ کے ذریعے مدد کی جا سکتی ہے، تو ہمیں بھی اس بات پہ اطمینان ہے کہ یہ دور حاضر میں ہے تو غلط، لیکن یہ مسلمان لڑکیوں کے اوپر یہ بوجھ جو ہے وہ زبردستی کے ساتھ جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، تو اس طرح ایسی لڑکیوں کی شادی کے سلسلے میں زکوٰۃ کے ذریعے مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب آتی ہے صاحب بھائی چوتھی بات کہ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے کیا ان کو اطلاع دینا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ ان کو اطلاع دیجئے، ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم کو پسند نہ کریں یا وہ یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس کے مستحق نہیں، اور دیگر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ان کو بتانا ضروری نہیں۔ ایک درمیانی راستہ سے بھائی اس میں شاید ڈاکٹر یوسف قرضاوی حفظہ اللہ کا، اور پھر آپ نے بھی تحقیق پیش کی کہ آپ دیکھیں کہ اگر ان کی عادت یہ ہے یا پھر ان کا جو معاشرے میں یہ مقام ہے یا ان کی جو مالی حیثیت یہ ہے کہ عام طور سے وہ زکوٰۃ لیتے ہیں، زکوٰۃ سے ناراض نہیں ہوتے اور زکوٰۃ دینے کے وہ قابل آپ کو لگتے ہیں، تو بتائے بغیر ان کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں، اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا لینا جو ہے واقعی انسان کے لیے ایک معاشرے میں کمزور یعنی مالی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے یہ معاملہ، اسی لیے بتائے بغیر بھی آپ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ لوگ زکوٰۃ لینے کے عادی ہوں یا زکوٰۃ لینے کو ناپسند نہ کرتے ہوں، تو اس میں بتانا ضروری نہیں، کوئی حرج یعنی بتائے بغیر ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مولانا یہ جو آخری نقطہ ہے نا، اس میں عام طور پہ ہمارے ہاں بر صغیر میں کچھ مسالک کی طرف سے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو اطمینان کر لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی آپ کہیں آپ کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ایسا نہ وہ کہہ دیے میں تو سید ہوں، میں تو زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس طرح آپ کی ورنہ پھر سید کو چونکہ زکوٰۃ نہیں ہو سکتی تو اس لیے آپ اس کو دے دیں گے تو بعد میں پتہ چلے وہ سید ہے۔ یہ بہت کمزور نقطہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یعنی پتہ کر لینا چاہیے، لیکن پتہ کرنے کا کیا صرف دنیا میں یہی راستہ رہ گیا ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھئی میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ نہیں میں سید ہوں اس لیے میں زکوٰۃ نہیں لیتا؟ یہ یعنی بہت ہی ابتدائی قسم کی سوچ ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ سید کے پتہ چلانے کے آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ ویسے کسی اور طریقے سے پتہ کر لیجئے کہ وہ سید تو نہیں ہے، تو اس میں کسی کے دل کو دکھانے کا آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ اس کی عزت نفس کو نقصان پہنچائیں اور کہیں جی میں تو بڑا متقی بڑا پرہیزگار ہوں، میں کسی سید کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا۔ یہ بدتمیزی ہے، یہ ظلم ہے انسانوں کے ساتھ کہ ایک تو بیچارے غریب ہیں، مفلس ہیں، لاچار ہیں، پھر آپ ان کو علانیہ ان سے کہلوانا چاہتے ہیں، ان کو جتلا رہے ہیں کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو ادھر ادھر ویسے پتہ کر لیں کہ وہ سید تو نہیں، ٹھیک ہے، پتہ چل گیا تو نہ دیں، اپنے دوسرا کو مال دے دیں، لیکن بطور خاص زکوٰۃ کے نام لے کر یہ کہنا اور یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ کہا جائے کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو اس طرح کے فتوے دے رہے ہیں، ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھائی علی بھائی آپ کو بھی بتائے بغیر جب کسی کو بھی آپ زکوٰۃ دے رہے ہو بتائے بغیر دیجیے تاکہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ ہم اگلی کال لے لیتے ہیں۔ جی مولانا کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی صاحب آپ نے جو بات ابھی پیش کی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، بہت اہم نقطہ آپ نے پیش کیا صاحب بھائی کہ اگر کوئی شخص کسی کو دیتا ہے پھر اس کے بعد بتاتا بھی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے اذى قرار دیا کہ تم ان کے دل کو اذیت پہنچاتے ہو، تکلیف دے رہے ہو، اور اسی آیت کے بعد بتایا گیا کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی بات اور درگزر کرنا یہ بہتر ہے ایسے صدقے سے جس صدقے کے بعد آپ جو ہے صدقہ جس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اس کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو پھر گویا کہ صدقہ بھی دیا، مدد بھی کی، پھر اس کا ثواب بھی نہ ملا، پھر الٹا جو ہے گناہ لکھا گیا۔ تو اسی لیے آپ جب دیتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ دیجئے، اس کو فائدہ ہو، اس کی طرف سے دعائیں ملے جیسے صاحبہ نے واضح کر دیا، اور جب مدد کرتے ہو تو سامنے والے کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور جو اجر ملتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے دربار سے حاصل کرنے کی امید رکھیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے صاحب رحمان بھائی؟ بارک اللہ فیکم۔ جی الحمدللہ۔ اعجاز بات کر رہا ہوں۔ جی اعجاز بھائی۔
جی پہلا سوال یہ کہ ایک لیکچر سنا تھا تو ایک مولوی بتا رہے تھے کہ مطلب کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان سے ہم مطلب یہاں جو دوحہ میں آئے تو کیا شرعی طور پر غلط آئے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ قناعت مطلب کہ قناعت ضروری ہے اور مطلب انسان وہاں پہ بھی بھوکا نہیں مرتا ہے، یعنی ہر حالت میں قناعت اختیار کرنی چاہیے. تو کیا ہم مطلب روزی کے لیے باہر ملک یعنی اپنے ملک سے باہر تو یہ کیا شرعی طور پر غلط ہے؟ وہ بتا رہے تھے کہ قناعت ہر حالت میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور انسان کا مطلب پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے، یعنی موت تک بھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، تو فرما رہے تھے. جی ایک اچھی بات کو غلط جگہ پہ پیش کر رہے ہیں وہ. چلیے دوسرا سوال کیا ہے بھائی آپ کے بھائی؟ جی دوسرا سوال یہ کہ ایک ساتھی ان کو جب منع کر رہے تھے کہ مطلب آپ فحش وہ تصویریں نہ دیکھو ویڈیو، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں عمل تھوڑی کر رہا ہوں، خالی دیکھنے سے کیا حرج ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اچھی بات، ضرور بھائی، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم جی، بہت شکریہ آپ کا. ابھی جواب آئے گا جی. مولانا پہلا سوال قناعت کے حوالے سے لیکچر دیتے ہوئے کسی صاحب نے کہا کہ قناعت اختیار کرو، ملک سے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے گھر میں رہو، اپنے ملک میں رہو، اور جہاں جو بھی تمہارے رزق جتنا لکھا ہے وہ تمہیں یہاں ملے گا. لیکن اگر تم باہر جاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قناعت کو اختیار نہیں کر رہے. جی صاحب بھائی، اس کا جواب اللہ رب العالمین نے خود دے دیا ہے کہ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. سورۃ الملک میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے تابع بنایا ہے اور اس زمین کے اوپر تم لوگ چلو، سفر کرو، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی روزی کو تلاش کرو. تو اللہ تعالیٰ نے خود ترغیب دی ہے. اور اسی طرح سورۃ الجمعہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز ختم ہو جائے تو ایسی اس کے بعد جو ہے تم لوگ زمین میں پھیل جاؤ، دور دور تک جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. تو یہ دو باتیں ہو گئیں. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ قریش کے اندر صاحب واضح کر دیا کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام آنے کی دنیا میں اسلام کا اعلان اور اسلام کی دعوت عام ہونے کے بعد بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ لوگوں کا سفر جو ہے گرمی میں اور سردی میں کدھر ہوتا تھا. سردی کے موسم میں یمن کی طرف اور گرمی کے موسم میں ملک شام کی طرف جو سفر کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ سفر پہ کیوں جاتے تھے، کیونکہ روزی کے لیے، یعنی تجارت کے لیے، روزے میں اضافہ ہونے کے لیے. اپنے مقام پر محدود رہنا، یہ اگر وہیں پہ جہاں پہ آپ جس ملک سے ماشاءاللہ تعلق رکھتے ہیں وہیں پر اگر آپ کے لیے روزی کا انتظام ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے. اور اگر آپ زیادہ روزی کے لیے، بہتر انتظام کے لیے اور باہر جا کر جو آپ کے ملک میں رہنے والے دوسرے بھائی ہیں ان لوگوں کو سہولت ہونے کے لیے کہ اگر میں باہر جا کر محنت کروں گا تو یہاں پر جو مقامی حضرات ہیں ان کے لیے روزی کے زیادہ مواقع حاصل ہوں گے، اس اچھے ارادے سے اگر آپ جا رہے ہوں تو پھر اس پر آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. اس لیے جو ہے بے شک جیسے صاحب نے جو بات بتائی کہ کلمۃ حق نرید بہ الباطل کے بعض دلائل اس طرح پیش کیے جاتے ہیں کہ دلیل تو صحیح ہے لیکن اس کا غلط استعمال ہوتا ہے کہ بے شک جو ہے قناعت اپنی جگہ یہ قناعت کے خلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو جو ہے ان کو یہ توفیق دی کہ تجارت کرے، عمر بن خطاب کو جو ہے کاشتکاری کرنے کی توفیق دی، عثمان بن عفان کو تجارت کا موقع ملا. تو تمام صحابہ کرام نے محنت کی. عبد الرحمن بن عوف جب مکے سے مدینے میں آئے تجارت کی، یہاں تک کہ کچھ مہینوں میں نکاح کیا تو اپنی دلہن کو جو ہے مہر کے طور پر ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا. مطلب یہ ہوا کہ پیارے نبی نے صحابہ کرام کو کاشتکاری سے، تجارت سے، محنت سے بالکل منع نہیں کیا، سفر سے منع نہیں کیا. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا. تو جس کو جہاں ملے روزی سہولت ہو وہاں پہ جائے اور کمائے. اور جب باہر آتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ آمدنی زیادہ ہوتی ہے. اپنے ملک کے جو مسلمان بھائی بہن ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. بہت سارے اچھے راستے جو ہیں، اچھے دروازے آپ کے سامنے نیکی کمانے کے پائے جاتے ہیں، بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور جو بات موصوف نے پیش کی صاحب بھائی کہ انسان کا پیٹ مرنے تک بھرتا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات بتائے گی کہ ولا املا جوف ابن آدم الا التراب، کہ ہر بندہ جو دنیا میں آیا ہے تو وہ بے شک جو ہے حلال کمائی کے لیے محنت کرتا ہے. ہم اس حدیث کو یاد کریں گے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب وہ بیمار ہو گئے، لوگوں نے سمجھا کہ اب ان کی وفات ہونے والی ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ میں اپنا پورے کا پورا مال جو ہے وصیت کر دوں، تو پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، 1/3 سے بڑھ کر وصیت نہ کرنا، اور یاد رکھنا کہ تم اپنے ورثاء کو مالدار بنا کر دنیا سے جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات کے مقابلے میں کہ تم دنیا سے جاؤ تو تمہاری اولاد دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، لوگوں کے سامنے یعنی ہاتھ پھیلا کر زکوٰۃ صدقہ مانگتے ہوئے گھومتی رہے۔ تو یہ ترغیب دین اسلام میں دی گئی ہے، اور جب آپ ماشاءاللہ زیادہ مال کماتے ہیں تو دیکھیے آپ اس کی وجہ سے آپ کو یعنی اپنے گھر میں اچھی زندگی ملے گی، دین اسلام کی، امت اسلامیہ کی آپ خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ تمام جو ہے نیک ارادے کرتے ہوئے اگر آپ یہاں پہ آ کر حلال کمائی کماتے ہیں تو یہاں پہ آنا بھی آپ کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی پیش نظر رکھی جائے، یہاں پہ آپ کا آنا یا آپ کے آنے کی وجہ سے وہاں پہ جو حقدار ہے ان کے حقوق میں کوتاہی اگر ہو رہی ہو، ایسی صورت میں ان کے حقوق کا بھی آپ خیال رکھیں، ان کے حقوق ادا کریں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ادا کرنا فرض ہے اسی طرح بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی فرض ہے، جیسا کہ پیارے نبی نے واضح فرمایا کہ ولی ربک علیک حقا ولی زوجک علیک حقا ولی عینک علیک حقا ولی زورک علیک حقا، رب کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، اور اسی طرح مہمان کے حقوق، جسم کے حقوق، آنکھ کے حقوق، تو حقوق جو ہے آپ ادا کریں، کوتاہی نہ ہونے دیں، اور آپ کی فیملی جو ہے ان کی طرف سے اجازت ملتی ہے آپ باہر جا کر محنت کر کے کمائیں، اجازت جتنی ملتی ہے جتنے دنوں تک کی اتنے دنوں تک باہر رہیں، اور جب وہ یعنی جو اجازت جتنی آپ کو ملی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اپنے ملک میں جائیں، اس کے بعد پھر وہاں پہ چھٹی گزار کے حقوق ادا کر کے واپس جو ہے حلال کمائی کے لیے آپ باہر پہنچ جائیں اور محنت کر کے حلال کمائی حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ ورنہ اس میں جس طرح کا یہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، اور اس طرح کے لوگوں کو اگر ایک حدیث پیش کر دی جائے تو شاید زیادہ مفید رہے۔ ضرور سے بھائی، اس میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ دوسرے ملک میں جانا رزق کے حصول کے لیے یہ سنت رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے شام کی طرف گئے تھے، دوسرے ملک میں گئے تھے، تو اگر ہم یہاں پر آئے ہیں یا دوسرے مسلمان کسی دوسرے ملک پہ جاتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، آپ سنت پہ عمل کرنے سے نہ روکیے۔ جی صاحب بھائی، بہت پیاری اور مضبوط دلیل ہے، گویا کہ پیارے نبی کی جو سنت فعلیہ ہے اس کے اوپر مسلمان جو باہر آئے ہیں عمل کر کے زیادہ ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر مولانا۔ اور دوسرا سوال تھا بھائی کا کہ کوئی صاحب ہیں جو گندی فلمیں دیکھ رہے تھے تو انہوں نے منع کیا، کہتے ہیں میں کچھ کر تو نہیں رہا، صرف دیکھ رہا ہوں۔ جس صاحبہ اس سلسلے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنی آنکھوں سے برے مناظر دیکھتا ہے تو گویا کہ اپنی آنکھوں سے وہ بدکاری کا کام کر رہا ہے، گناہ کما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود واضح فرما رہا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ آنکھوں کی طرف سے جو چوری ہوتی ہے، چوری سے مراد انسان چھپ کر یعنی سب کے سامنے تو نہیں دیکھتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے، یا پھر دیکھ تو رہا ہے مگر سزا کب دے گا، اس طرح کی جو کمزوری ہے ایمان کی، تو ان تمام باتوں کو اللہ رب العالمین جو ہے جانتا ہے۔ خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے اندر جو جذبات ہیں، ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح جو ہے، ان باتوں سے، ان کاموں سے، ان جذبات سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے بھائی کہ یہ جو طریقہ ہے یا جو حرکت ہے، اس کی وجہ سے جو ہے انسان کو یہ اعمال گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایسی یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز انسان کے لیے انسان کو اس برے فعل کا، برے کام کا عادی بنا دے، اس کے بعد انسان نیک کاموں کے بجائے ان کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، اور اس کے بعد جب گناہ ایک کے اوپر ایک بڑھ جاتے ہیں تو انسان کے دل میں ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور نیک کاموں سے رغبت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور گناہوں کی رغبت اور عادت زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ گناہوں کو بڑھانے والا کام، اور بے شک خود بھی یہ گناہ کا کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے شادی کا طریقہ رکھا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم اپنی پسند کے مطابق نکاح کر لو، اور اس کے بعد فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ پاک و صاف حالت میں مباشرت کرو۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بتا دی گئیں تو اس کے لیے غلط راستے اپنانا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔
اور ایک گناہ کبیرہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر کوئی شخص اس طرح کرتا رہا تو اسے چاہیے کہ توبہ و استغفار کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے بھائی کہ اگر ایسی کوئی عادت کسی کو پڑی ہوئی ہے، ایسے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو کسی اور نیک کام میں مصروف رکھیں، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے طریقے رکھے ہیں، ایک تو واجبات ہیں، دوسرے مستحبات ہیں، دوسرے مباحات ہیں۔ تو واجبات سے مراد عبادات ہیں، نیک اعمال ہیں، اسی طرح مستحبات افضل کام ہیں، اور مباحات سے مراد یعنی دوستوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ اچھی باتیں کرنا مثال کے طور پر۔ تو اس طرح جو ہے مسلمان اپنے آپ کو نیک کاموں میں مصروف رکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی گناہ جو انسان آج چھپا کے کر رہا کہ استخفون من الناس ولا استخفون من اللہ، کہ تنہائی میں یہ غلط کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالی یعنی جو اللہ رب العالمین اس غلط کام کو جانتا ہے اس سے تو انسان شرماتا نہیں، لیکن انسانوں سے شرماتا ہے۔ اور اگر اس گناہ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے تو انسان کے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہوتی ہے، ذلت و رسوائی کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور دوسری بات کہ ہے بھائی کہ ہدایت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ ایسے افعال، ایسے اعمال سے، ایسے جذبات سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے انشاءاللہ بچائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے کاموں میں مصروف کر دے گا کہ ان کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے موصوف جو غلط کام کر رہے ہیں ان کاموں کے بارے میں وقت بھی نہیں ملے گا اور دلچسپی بھی ایسے کاموں میں نہیں رہے گی۔ جزاکم اللہ خیراً۔ مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہر سوال کے یا ہر جواب کے اس میں نئی مداخلت ہو رہی ہے۔ مجھے اصل میں ایک حدیث یاد آ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ایک فرد تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری نیکیوں کو ہوا میں بکھیر دے گا، اس کو کوئی اجر نہیں دے گا اس پہ۔ پوچھا گیا کہ وہ کیوں؟ کہتے یہ وہ فرد ہے جو نیکیاں تو کرتا تھا، نیک کام کرتا تھا، لیکن جب اس کو موقع ملتا تھا تو یہ برائی کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا ہے وہ کر لیتا تھا، موقع مل گیا چھپ چھپا کے کسی تو وہ کام کر لیتا تھا۔ اس عمل کی بنا پر اس کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دیتا، بکھیر دیتا ہے، اس پر کوئی اجر نہیں دیتا۔ تو اگر ہم عبادت بھی کریں اور پھر چھپ چھپا کے اس طرح کوئی کام کر لے تو پھر تو ہماری نیکیاں بھی جائیں گی نا، جبکہ یہ کام حرام اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے بھی اور مومن عورتوں سے پھر اس کے بعد حکم آ گیا، تو دونوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور ان چیزوں کو نہ دیکھیں۔ تو پھر اگر اتنی واضح بات ہو جانے کے باوجود کہیں کہ نہیں میں کر نہیں رہا، دیکھ رہا ہوں، تو دیکھنا بھی تو گناہ ہے بھائی۔ تو سورۃ النور کی جو آیت ہے بھائی اس میں بہترین دلیل مل گئی کہ صرف کرنا ہی نہیں بلکہ دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور بلکہ یہ دیکھنا سے بھائی یہ جو ہے برائی تک لے کے جانے والا ایک راستہ اور دروازہ ہے۔ تو مسلسل آپ اس دروازے سے داخل ہوتے رہیں گے تو آگے چل کر آپ کے دل سے جو ہے اس برائی کی قباحت کا جذبہ ختم ہو جائے گا کہ یہ برائی نہیں۔ پھر اس کے بعد جو عملاً جو برائی ہونے کا اندیشہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کے دل میں جذبہ یہی آئے گا کہ یہ برائی کرنے میں کیا حرج ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح جو ہے دل کے اندر اس طرح کا جو جذبہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اور سوچیں کہ اگر اس کے بارے میں آپ کی اولاد کو، بیٹے بیٹی کو بھی معلوم ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی کام کے عادی بن جائیں، اور اس طرح معاشرے کے اندر برائی عام ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ سے بھائی کہ ایسی برائیوں کو پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی برائی پھیلانے میں ان لوگوں کو رقم ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، اور ان کو خوشی یہ ہے کہ مسلمان ایسی برائیوں میں مبتلا ہو کر جو ہے دین سے دور ہوتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ دنیا میں دین اسلام ہی ایسا دین ہے صاحب بھائی جو لوگوں کو برائی سے روکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکیوں پہ قائم رکھنے میں دین اسلام ماشاءاللہ کامیاب ہے۔ تو بہت سارے جو اسلام کی جو مخالف ہے ان کی کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کو جتنا چاہیں یا تو اسلام سے دور رکھیں یا اسلام کے احکام سے دور رکھیں۔ تو گویا کہ اگر آپ ایسی برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو آپ جو ہے اسلام کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جو ہے نیکی پر قائم رہنے والے شمار ہو سکتے ہیں۔ جی صاحب جزاک اللہ خیراً۔ اگلے کال لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یوسف سید بول رہا ہوں۔ جی یوسف بھائی ریڈیو کی آواز بند۔ جی ریڈیو کی آواز بند۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے یوسف بھائی؟
जी मेरा सवाल है कि अभी मौलाना साहब बता रहे थे कि कोई अगर सैयद है तो वो ज़कात का पैसा नहीं खा सकता है, इसी के बारे में हमको डिटेल्स थोड़ा मालूमात करना है कि जैसे कि मैं यहाँ पे कतर में हूँ तो मैं खेमा में जाकर के इफ्तार भी खाया हूँ, तो अब हमको तो मालूम नहीं है कि वो ज़कात का पैसा है या किसी ने खिलाया है, यही मालूमात करने के लिए मैं थोड़ा फोन किया हूँ। नहीं तो आप सैयद हैं? जी माशाअल्लाह, अल्लाह ताला वैसे ये खूबी भी है और खामी भी है जी, इसलिए मैं थोड़ा पूछने की कोशिश। इंशाल्लाह भी जवाब आएगा। ये बहुत शुक्रिया आपका भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मौलाना। जिससे भाई इस बारे में कहना यह है कि बेशक आज भी माशाअल्लाह बहुत सारे लोग सैयद हैं और हकीकी सैयद हैं, और बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ जो है आसानी के लिए सैयद लगा लेते हैं, और सब भाई बाज़ ममालिक ऐसे हैं कि जब तक सैयद ना लगाया जाए तो फिर वो मुस्लिम है नहीं है पता नहीं चलता। इस माने में भी जो है बाज़ लोग यानी अपनी पहचानत के लिए कि हम मुस्लिम हैं बिहम्दिल्लाह गैर मुस्लिम नहीं, इस वजाहत के लिए भी अपने नाम के साथ सैयद लगा लेते हैं। तो ये सैयद की बहुत सारी अक़साम हैं। अब आती है दूसरी बात कि जो ज़कात सदका वगैरह की जो रकम है या ऐसा जो माल है, क्या जो सादात हैं सैयद जो लोग सैयद कबीले से या ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों को देना जायज़ है कि नहीं, इसके बारे में उलमा की तहक़ीक़ जो है इस तरह है। प्यारे नबी का जो कौल है, फरमान है, आपकी हदीस है कि इन्ना हाज़िहि सदक़ता ला तहिल्लु लि मुहम्मदिन वला लि आलि मुहम्मद और इन्नहा ला तहिल्लु लि मुहम्मद वला लि आलि मुहम्मद, के ज़कात और सदक़ात के सिलसिले में प्यारे नबी अपने बारे में और अपने आल के बारे में ये फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद यानी ख़ुद अपने बारे में भी और अपने मेरे घर वाले, इनके लिए जो है ज़कात सदक़ात वग़ैरह ये हलाल नहीं, जायज़ नहीं है। तो प्यारे नबी और आपकी बेटियां, आपकी बीवियां और आपके ख़ानदान वाले, उनके लिए जो है ये ज़कात सदक़ात वग़ैरह का माल खाना जायज़ नहीं है, इल्ला ये कि बाज़ उलमा ने इसमें इस्तिस्ना की सूरत रखी है कि बहुत ज़्यादा मजबूर हो, इंसान की जान जाने का डर हो, ऐसी सूरत में जो है कोई सईद हो तब भी आप उसकी जो ऐसी सूरत में तब ज़कात वग़ैरह की मदद, उसकी मदद इसके ज़रिए मदद की जा सकती है, क्योंकि मजबूरी की हालत उसकी जान बचाना ज़रूरी है। इसीलिए अगर कोई सईद माली तौर पर कमज़ोर है तो दूसरा जो सईद होता है, दूसरे जो मालदार हैं, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद करें, बग़ैर ज़कात के उनकी मदद की जा सकती है। जिस तरह ज़कात सदक़ा वग़ैरह ये सवाब के काम हैं, उसी तरह जो है किसी सईद को अगर आप अपने असली माल से माल यानी उसको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और उसी तरह दवा वग़ैरह, कपड़ा वग़ैरह देते हैं मसलन, ये भी तमाम के तमाम जो है सवाब के काम, इस तरह उनकी मदद की जा सकती है। तो साहब भाई ये दो बातें हो गई। अब आखिरी बात यहाँ पर जो इफ्तार साइम के जो टेंट वगैरह लगाए जाते हैं, खाना खिलाया जाता है, तो इफ्तार साइम के बारे में ये बात वाज़ेह रहे कि यहाँ पर जो इफ्तार करवाया जाता है, बल्कि उमूमी तौर पर जो है इफ्तार अगर आप किसी को करवाते हैं तो ज़कात के माल से इफ्तार करवाना जायज़ नहीं है, बल्कि अगर जिसका इफ्तार अगर आप करवाते हैं वो गरीब है, फ़कीर है, मिस्किन है, ज़कात का मुस्तहिक़ है, अगर उसको आप ज़कात से इफ्तार करवाते हैं कोई हरज नहीं। लेकिन अगर वो इस तरह नहीं है, बल्कि उमूमी इफ्तार अगर आप करवाते हैं जिसमें गरीब, मालदार, आम मुसलमान सबके सब शरीक होते हैं, ऐसी सूरत में जो है ज़कात और सदक़ात के माल से जो है इफ्तार करवाना ये जायज़ नहीं है। और यहाँ पर साहब भाई जो माशाअल्लाह इदारे, जो खैरात इदारे काम करते हैं, उनके पास इफ्तार साइम का एक फ़ंड अलग होता है। उनके लिए माशाअल्लाह जो लोग इफ्तार की रकम देते हैं और उनको फंड्स वगैरह ला के देते हैं, वो जो है ज़कात और सदक़ात से हटकर ये रकम अलग होती है इफ्तार साइम के नाम से। इसीलिए माशाअल्लाह बहुत सारे मुसलमान जो मोहताज हैं वो भी वहाँ पहुँचते हैं और जो मोहताज नहीं वो भी वहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल जो है खुले आम वहाँ पे इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है, तो वहाँ पे जाकर इफ्तार करने में कोई हरज नहीं, चाहे आप ज़कात के मुस्तहिक़ हो, ज़कात के मुस्तहिक़ न हो, आप सईद हो, सईद न हो, हर हाल में आप जो है इफ्तार साइम के जो टेंट्स वगैरह बने हुए रहते हैं वहाँ पे जाके आप इफ्तार कर सकते हैं। यह जो है इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ नहीं, आपके लिए इसमें कोई हरज या गुनाह वगैरह नहीं है। जिसे भाई जज़ाकुल्लाहु खैरन। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम बता दें। कितना ज़कात होती है? जी भाई,
जुमा के वक्त में कितनी रकात हम नमाज पढ़ेंगे? अच्छी बात है। आपका नाम क्या है भाई? दूसरा ये सवाल है, एक मिनट, दूसरा एक सवाल ये है कि साहब भाई कि जैसे मैं जब छोटा था या बालिग हो गया, मेरे को नॉलेज नहीं था, मैंने बहुत गुनाह किया, ठीक है, मगर मेरे को ठीक है, जब अब नॉलेज आया, शऊर आया, तो अब नहीं करते हैं, अब हम तौबा इस्तगफार भी करते हैं जी, तो क्या वो गुनाह अदाब आए होगा? आप तौबा कर रहे हैं ना? जो तौबा की है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह जवाब आएगा भाई। अब नाम बताने के वो सब तो इनोसेंट में हम कर दिए ना। सही बात है, तो नॉलेज हो गया तब नहीं कर रहे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बचाए रखे हमेशा और आखिर वक्त तक बचाए रखे भाई। बहुत शुक्रिया, और ज्यादा से ज्यादा तौबा करने की तौफीक देते रहे, इस्तगफार की और तौबा की तौफीक हम सबको मिलती रहे भाई। बहुत शुक्रिया आपका भाई। अभी जवाब आता है जी। मौलाना, पहला सवाल भाई का जिन्होंने नाम नहीं बताया कि जुमे की रकात कितनी होती हैं। जिससे अब इस बारे में जुमा की जो कुल इबादत होती हैं उनका मुलख्खस इख्तिसार के साथ ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और अमल से जो नताइज ज़ाहिर होते हैं उनका मुलख्खस ये है कि जुमा के अंदर जो कुल इबादत होती हैं, जुमा के अंदर 2 खुतबे होते हैं और उसके बाद नमाज जुमा की 2 रकात फ़र्ज होती है। इसकी वजह से जुमा की इबादत मुकम्मल हो जाती हैं। अब इसके बाद बात आती है कि नमाज जुमा के बाद कोई सुन्नत है कि नहीं, तो इसके बारे में हदीस में जो अल्फाज हमें मिलते हैं वो है कि अगर आप नमाज जुमा के बाद 2 रकात अदा करें उसकी भी इजाज़त है, अगर आप 4 रकात अदा करते हैं उसकी भी इजाज़त है, तो 4 रकात का अदा करना ये बेहतर है। हदीस के अंदर जो अल्फाज हमें मिलते हैं, अगर कोई बंदा घर पे अदा करे तो 2 रकात और अगर मस्जिद में अदा करे तो 4 रकात, तो इस तरह के दलाइल हमें मिलते हैं। तो आप कोशिश करें कि नमाज जुमा के बाद 2 रकात सुन्नत कम से कम अदा करें, और अगर ज़्यादा वक्त मिलता है या कोशिश करें कि 2 और 2 4 रकात, यानी 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दें और उसके बाद मज़ीद 2 रकात आप अदा करें, तो इस तरह जो है सुन्नत मुअक्कदा भी अदा हो जाती है। इसके बाद फिर अगर आप नफिल पढ़ना चाहें तो कोई हरज नहीं, बेहतर और अफजल है। नफिल नहीं पढ़ सकते, न पढ़ना चाहते हैं, मसरूफियत है, नफिल छोड़ देते हैं, तो फिर इसमें कोई हरज नहीं। अब साहब आती है बात कि नमाज जुमा से पहले कोई नमाज है कि नहीं, सुन्नत मुअक्कदा, नफिल वगैरह। इसके बारे में उलमा का जो राजी कौल है वो है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और अमल से नमाज जुमा से पहले कोई मखसूस सुन्नत का जिक्र हमें नहीं मिलता है, ना आपके कौल से ना आपके अमल से। लेकिन जो बात हमें मिलती है वो है कि प्यारे नबी सहाबा कराम को तरगीब देते हैं कि अगर कोई शख्स मुसलमान जो है नमाज जुमा के लिए वक्त से पहले आता है और फसल्ला मा कुतिब लहू, जितनी तौफीक उसको हासिल हो उस तरह उतनी ज़्यादा तादाद वो नमाजें अदा करता है। तो अगर आप जल्दी पहुँचते हैं तो नमाज जुमा से पहले नवाफिल की नीयत से, यानी जुमा की नवाफिल, तहियतुल वज़ू, तहियतुल मस्जिद, जुमा की नफिल, इस तरह जो है 2 और 2 और 2, इस तरह आप जो है नफिल नमाजें अदा करें, यहाँ तक कि जब खुतबा शुरू होता है तो फिर नवाफिल को बंद कर दें। और अगर आप नवाफिल से थक जाते हैं तो कम से कम सिर्फ जो है 2 रकात आप तहियतुल वज़ू, तहियतुल मस्जिद की नीयत से पढ़ें, और अगर आपके पास माशाअल्लाह ताकत है तो 2 तहियतुल वज़ू, 2 रकात तहियतुल मस्जिद की नीयत से पढ़ें। उसके बाद जो है तिलावत, दरूद वगैरह, जो भी दुआ वगैरह आप करना चाहें तो आप करते रहें। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स जो है जुमा के खुतबे के दौरान ताखिर से आता है, ऐसी सूरत में कम से कम 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ के वो खुतबा सुनने के लिए बैठ जाए। तो ये तमाम तफसीलात हमें अहादीस की रोशनी में मिलती हैं। इनसे बढ़कर जो है किसी मखसूस सुन्नत या नफिल वगैरह का जिक्र हमें अहादीस में नहीं मिलता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और दूसरा सवाल था, गुनाह किए फिर तौबा कर ली और अब उसके बाद उन गुनाहों का इआदा नहीं हो रहा, तो क्या तौबा के बाद भी गुनाहों की सजा होगी? जिस साहब भाई, जहाँ तक इंसान से गुनाहों का सरजद हो जाना, तो इंसान के अंदर ये बशरी कमज़ोरी है कि आमतौर से गुनाह हो सकते हैं, होने का इम्कान है, लेकिन गुनाह का करना ज़रूरी नहीं, बल्कि गुनाह से बचना ये ज़रूरी है। लेकिन बचने के बावजूद इंसान से किसी बशरी तकाज़े की वजह से गुनाह हो जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके सिलसिले में कई तरीक़े बताए हैं। एक तो ये बात जो हमें सूरतुल अत-तहरीम के अंदर मिलती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार।
سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کرو. سچی توبہ کے بارے میں بات یہ ہے کہ جو گناہ آپ سے ہوا اس پر آپ کے دل میں شرمندگی ہو، ندامت ہو، افسوس و پچھتاوا ہو کہ یہ گناہ میں نے کیا اور اللہ کو ناراض کیا. دوسرا یہ ہے کہ اپنے دل میں مضبوط ارادہ کرے کہ یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. تیسرا یہ ہے کہ کثرت سے آپ نیک کام کریں تاکہ جو گناہ آپ سے ہو گیا ہے اس گناہ کی بخشش ہو جائے. اور اگر حقوق لباس سے تعلق رکھتا ہے وہ گناہ تو پھر ان کو جو حق آپ نے ان سے چھینا ہے ان کو واپس کر دے، ان سے معذرت چاہیں. اگر یہ شرائط توبہ کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر انشاءاللہ توبہ قبول ہونے کی امید کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں بشارت دی ہے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے. پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اللہ رب العالمین بشارت سنا رہا ہے کہ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، کہ بندوں سے صبح و شام گناہ ہوتے رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین صبح و شام گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے. فاستغفرونی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں مغفرت طلب کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا رہے گا. تو چونکہ موصوف نے صاحب بھائی ذکر کیا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھی جائے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ کل امتی معافن الا المجاہرون، کہ میری امت والوں کے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں سوائے ان کے جو گناہ کر کے لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں نعوذ باللہ. تو اس طرح نہ کرے. گناہ اگر ہو چکے ہیں کسی کے بھی ہو، موصوف نے تو خیر سوال کے طور پر دریافت کے لیے معلومات کے لیے پوچھ لیا، کسی اور سے اگر گناہ ہوئے ہوں تو لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرے، ظاہر نہ کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے برائی پھیلتی ہے، لوگوں کو ہمت افزائی ہوتی. تو اس طرح برائی کا ذکر، گناہ کا ذکر نہ کریں، بلکہ معاملہ اگر آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے تو سچے دل سے توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرے گا. یہاں تک کہ بھائی سورۃ الفرقان کے اندر اس سے بڑی بشارت ایک اور یہ بھی ہے کہ صرف گناہوں کو معاف کرنا ہی نہیں بلکہ اگر سچی توبہ ہے تو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، کہ اگر توبہ سچی ہے تو نام اعمال میں جتنے گناہ لکھے ہوئے تھے ان تمام گناہوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں نام اعمال میں بھر دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی بشارت ہے. اس بشارت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سچی توبہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں. جزاک اللہ خیرن. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب بھائی شاہد الزان آدمی بات کر رہا ہوں. جی شاہد بھائی. صاحب بھائی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ علماء کرام و مفتیان کرام کی تصاویر دینی پروگراموں کے سلسلے میں شائع کرنا یا پوسٹر وغیرہ پہ پرنٹ کرنا یا سوشل میڈیا پر شیئر کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اچھی بات ہے. اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ نماز کے بعد آپس میں مصافحہ کرنے کو لازم سمجھنا اور نماز پر اس کا اہتمام کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. انشاءاللہ جی ابھی جواب آئے گا. جی بہت شکریہ بھائی آپ کا. شکریہ جی. مولانا پہلا سوال، علماء اور مفتیان کی تصاویر شائع کرنا، پوسٹر پہ شائع کرنا، سوشل میڈیا پہ شائع کرنا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس سے میں اس بارے میں بات یہ ہے کہ تصاویر کو عام کرنا دین اسلام میں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. خاص طور پہ علماء اپنی شہرت کے لیے اور لوگوں کے سامنے ریاکاری کے لیے کام کرتے ہیں، تو جو خدمت وہ کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ نیکیاں گھٹ جانے کا اندیشہ رہتا ہے یا پھر مکمل طور پر وہ ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. لیکن صرف اس حد تک کہ کسی عالم صاحب کا تعارف ہو اور ماشاءاللہ یعنی امت اسلامیہ میں ان کا تعارف ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ ان کے پروگرام سے استفادہ کرنے کے ارادے سے اگر اس طرح محدود حد تک کیا جا رہا ہے بغیر غلو کے، بغیر ریاکاری کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور نماز کے بعد مصافحہ، جس سے اس بارے میں بعض لوگ جو عام طور سے اس فعل کو، اس عمل کو لازمی سمجھتے ہیں، تو پھر یہ بات نماز کا حصہ نہیں ہے اور نماز کے اندر یہ شامل نہیں اور ضروری نہیں. لیکن اگر ویسے ہی تعارف ہوا، ملاقات ہوئی، مصافحہ آپ نے کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات پیش کی کہ بعض لوگ اس میں
دو طرف غلو کرتے ہیں. ایک طرف تو جو ہے ضروری سمجھ کے لازماً ہر ایک سے ہر بندہ چاہے وہ پہلے سے جانتا ہو نہیں جانتا ہو پہلی دفعہ ملا ہو پھر بھی مصافحہ کرتا ہے اس مقصد سے کہ شاید برکت ہو جائے گی یا پھر وہ نماز کا حصہ ہے, تو یہ بھی مناسب نہیں. پھر مکمل جو ہے دوسری طرف سختی کے کوئی بندہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے اور آپ کا ہاتھ پیچھے رکھا ہوا کہ بھی میں نہیں کروں گا, تو یہ دونوں غلو کو چھوڑتے ہوئے اگر کوئی شخص کبھی کبھی کسی سے جیسے پہلے سے کسی کو آپ جانتے ہیں مصافحہ ضروری نہیں, کوئی نیا بندہ آ گیا تعارف کے لیے خیر خیریت پوچھنے کے لیے سلام دعا لینے دینے کے لیے اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کبھی کبھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. ویسے آج کل مسافہ نہ کرے تو اچھا ہے کیونکہ کورونا پھیلا ہوا ہے آج کل. تو صاحب ہر معاملے میں یعنی نمازوں کے بعد بھی یعنی جو نماز کے فوراً جو کیا جاتا ہے اس میں بھی اور جو لوگ نمازوں سے یعنی مسجد سے نکل کر باہر جو عام طور سے مسافہ کرتے تھے وہ بھی اور عام طور سے جو عید کی نمازوں سے فارغ ہو کر لوگ گلے ملتے ہیں مسافہ کرتے تھے مثلا ان تمام باتوں سے منع کیا گیا کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے بیماری پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے. تو یہ حالت جو صورتحال آج کل ہے وہ ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ مسافہ وغیرہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اور میرا خیال شاید یہ آخری کال ہو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا نام ہے؟ میں محمد ذوالقرنین بات کر رہا ہوں. جی ذوالقرنین صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم مولانا صاحب کو. وعلیکم السلام. پہلا سوال میری وائف پوچھنا چاہ رہی ہے کہ رزق عورت اور اولاد مرد کی قسمت سے ہوتی ہے, کچھ وضاحت کر دیں گے؟ اچھی بات ہے, یہ وہ ٹھیک سمجھیے. اور دوسرا اکثر ہم لوگ آپس میں کسی کا نا غصہ کو بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں یار اس کا غصہ بہت تیز ہے اس سے بچیں. یعنی اسلام میں غصہ جب حرام قرار دیا ہے لیکن اپنے غصے کو تفاخر کے طور پر اظہار کرنا یا خاندان میں ایسے افراد جو کہ غصے میں تیز ہوتے ہیں ان کی اصلاح کے بجائے باقی لوگوں کو ڈرایا جائے بھائی غصے کے بہت تیز ہیں ان سے بچو, تو آپ تھوڑی مجھے اس کے بارے میں بتائیے. اب بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. جی انشاءاللہ. جی مولانا پہلا سوال بھائی کا کہ ذوالقرنین صاحب کا کہ رزق عورت اولاد یہ مرد کی قسمت سے ہے, کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ جی صاحب بھائی جہاں تک جو بھی چیز کسی بھی انسان کو ملتی ہے وہ جو ہے قسمت سے ہی ملتی ہے, لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان محنت کرے اور کوشش کرے اور جس عورت کو پانے کے لیے اگر کوئی انسان محنت کرے جس ملازمت کو پانے کے لیے انسان دعا کر کے محنت کرے اسے جو روزی ملتی ہے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں یہ محنت لکھی ہے, اس محنت کے نتیجے میں یہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. اسی طرح عورت کا بھی معاملہ ہے, اسی طرح اولاد کا بھی معاملہ ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں بغیر شادی کے اولاد حاصل کروں گا یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے اور خود جو ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کہ نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ اولاد تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ کر رکھی ہے تو ان کو حاصل کرو. تو جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کچھ تمہارے لیے لکھا ہوا ہے وہ اولاد تم کو حاصل ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. تو اگر کوئی بندہ اولاد کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر اولاد ملتی ہے اور کسی کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہے تو پھر اولاد جو ہے اس کو نہیں ملتی. پھر انسان علاج کرتا ہے اولاد ہوتی ہے, علاج کے بعد بھی اولاد نہیں ہوتی تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید میرے نصیب میں میری قسمت میں اولاد نہیں. تو بے شک ان تمام چیزوں کا معاملہ جو ہے تقدیر سے ہے, لیکن قسمت کے ساتھ ساتھ سے بھائی کہ یہاں پر یعنی انسان کی دعا اور انسان کی محنت ان دونوں کو جو ہے یعنی کوشش جو ہوتی ہے ان دونوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. جیسے زکریا علیہ السلام کو بہت سالوں تک اولاد نہیں ہوئی, حالانکہ ان کے پاس ماشاءاللہ بیوی ہے, شادی انہوں نے کی. اب اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, تو دعا کے ساتھ ساتھ ان کے پاس زوجہ تھی ماشاءاللہ, پھر ان کے پاس یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو یہ ان دونوں باتوں پر جو ہے توجہ دی جائے اور اس کے بعد کس کی قسمت میں کتنی روزی ہے کتنی اولاد ہے یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے. جسے جزاک اللہ خیر. ویسے ذوالقرنین بھائی جس نے بھی آپ سے یہ جملہ کہا ہے نا ذرا ان سے پوچھ لیتے کہ تین چیزوں پہ آپ رک کیوں گئے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے وہ سب آپ کی قسمت میں پہلے لکھا ہوا ہے. آپ کی قسمت تقدیر کے مطابق آپ کو ملتا ہے, تقدیر سے ہٹ کر نہیں ملتا. تو جب ہر چیز ہے تو پھر اس میں آپ نے تین چیزوں کو چن کے الگ سے اس کا پھر مطلب جاننے کی کوشش کریں, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جی صاحب بھائی. اور دوسرا غصے کے حوالے سے کہ کسی فرد کا غصہ تیز ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں اس سے بچ کے رہنا, یہ غصے والا بہت ہے. تو اب انہوں نے تفاخر کا لفظ بھی استعمال کیا کہ اس میں تفاخر کا بھی عنصر شامل ہوتا ہے.
کیا فرمائیے گا؟ جی صاحب، اس بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الشورى کے اندر بتا دیا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ اگر کوئی سامنے والا غصے میں ڈال دیتا ہے اور غصہ دلاتا ہے تو ایسے لوگ جو اپنا دل بڑا کر کے اس کے اس فعل کو اس کی اس حرکت کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. تو غصے کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بات بتائی گئی. اور دوسرے نمبر پر سے بھائی کہ غصہ جو ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو ناجائز غصہ بلا وجہ سے آنا، اور دوسرا غصہ کہ کبھی جائز وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے. اور اس کے بعد پیارے نبی نے جو بشارت دی کہ لیسا الشدید بالسرعۃ، کہ پہلوان وہ نہیں جو سامنے والے دوسرے پہلوان کو گرا دے، لیکن جو حقیقی پہلوان وہ ہوتا ہے کہ من قضم غیظہ عند الغضب، کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اسی صورت میں جو ہے وہ سب سے بڑا طاقتور پہلوان ہوتا ہے. تو غصے کی وجہ سے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور غصے کو پی جانے کی وجہ سے نقصان کم ہوتا ہے اور فائدے زیادہ رہتے ہیں. لیکن غصے کے اظہار کے بھی طریقے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نقصان کر رہا ہے دین اسلام کو، امت اسلامیہ کو، یا پھر آپ کے بچوں کی تربیت میں کوئی بچوں کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، ان کی تربیت کے لیے آپ غصہ کرتے ہیں، اور غصے کی جو حدود ہوتی ان حدود میں رہتے ہوئے اگر آپ غصہ کر کے ان کو جو ہے آپ ادب سکھاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہی غصہ اگر حد سے پار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو ہے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بچوں پہ آپ کی طرف سے ظلم ہو جائے، یا پھر آپ کی زبان سے جو ہے غلط الفاظ نکلائیں، تو پھر یہ غصہ غلط ہے. اور خود پیارے نبی کے بارے میں بات بتائی گئی کہ پیارے نبی کو اگر کوئی شخص کسی اپنی حرکت سے، زبان سے تکلیف دیتا تو آپ جو ہے ناراض نہ ہوتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی کسی عظمت والی چیز کی بے حرمتی کی جاتی تو تب آپ ان ایسے لوگوں کو سزا دیا کرتے تھے. تو پھر غصے اور غصے میں فرق ہے، اور غصے پر فخر کرنا یہ بے شک یعنی غلط بات ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ کسی بری بات کو دیکھ کر ایک حد تک غصہ کرتے ہوئے اس بری بات سے روکنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس غصے سے اگر منفی حرکت ہونے کا کچھ اندیشہ رہتا ہے، یہ غصہ جو ہے انسان کے لیے مناسب نہیں، نقصان دہ ہوتا ہے. اور صاحب عام طور سے فلاں بندہ غصے والا ہے، یہ اگر اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ بھی یعنی آپ جو ہے کسی سے تکلف نہیں کہتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو تو قابو میں نہیں رکھ سکتا، لیکن دیکھو فلاں بندہ غصے والا ہے، یہ آپ کی حرکت دیکھے گا تو ناراض ہوگا، تو کسی کو کسی غلط حرکت سے روکنے کے لیے آپ کسی کا حوالہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہے اپنی برائی سے باز آ جائیں. تو شاید اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اس شدید غصے کو کوئی بندہ عمل میں لے آتا ہے جس سے نقصان ہوتا ہے تو پھر غصہ بھی گناہ کا کام بن جاتا ہے، اور پھر اس کا یہ کام بھی گناہ کا کام بن جاتا ہے. تو آپ اس میں سے بھائی کچھ وضاحت مزید کریں. نہیں، میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا شاید وہ اس طرح پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کی موجودگی میں اس کا تعارف یہ کرایا جائے یا اس کے بارے میں یہ بات کہی جائے اس طرح بچ کے رہنا، یہ بہت غصے والا ہے. گویا آپ اس کے غصے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ چونکہ میں غصے والا ہوں اس لیے کوئی بھی میرے سامنے الٹی سیدھی بات نہیں کر سکتا، میری مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی جو حوصلہ افزائی جو فرد کر رہا ہے وہ غلط کام کر رہا ہے. اسے یہ حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو الگ سے سمجھانا چاہیے کہ تمہیں اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے. یہ غصہ جہنم میں لے جا سکتا ہے، کیونکہ غصہ جو ہے وہ آگ سے، جس طرح شیطان، آگ اور غصہ، یہ تینوں چیزیں ہیں نا، یہ انسان کو کھینچ کے جہاں لے کے جائیں گی، وہ پھر اسے اللہ کی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. تو اس طرح کسی کو حوصلہ افزائی نہیں ہو، شاید اشارہ اس طرف ہو. تو بالکل صاحب آپ نے جو بات بتائی ان سب کے حوالے احادیث میں موجود ہیں. پیارے نبی نے فرمایا ایک صاحب جو ہے غصے سے بے قابو ہو گئے تو پیارے نبی نے بتایا کہ شیطان اس کو بھڑکا رہا ہے. تو ایک نصیحت یہ کی گئی کہ غصے والے کو کہا گیا کہ اسے کہا جائے کہ یہ بیٹھ جائے، جو کھڑا ہو تو لیٹ جائے. اور کسی سے کہا گیا کہ اس سے کہو کہ پانی پی لے. کسی سے کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ شیطان تم کو جو ہے غصے میں مبتلا کر رہا ہے. تو بے شک جو باتیں آپ نے بتائی کہ غصے والوں کی ہمت افزائی نہ کی جائے، تو اس ہمت افزائی کے خلاف پیارے نبی نے تعلیم دی ہے کہ جو غصہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہے. شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ انسان کے اندر غصے کو بھڑکانے والی چیز ہے، اسی لیے ایسے جذبات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. جزاکم اللہ خیرن. اور اب آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوال کی طرف. 31 نمبر سے سوال ہے کہ فرماتے ہیں میں نے دوسری رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ بھول گیا، تو اس کے لیے سجدہ سہو کافی ہوگا یا رکعت دہرانا پڑے گی؟ جس سے بھائی جس صاحب سے بھی ایسا معاملہ پیش آیا ہے، ایسی غلطی ہوئی ہے،
تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ کو یہ بات کب یاد آئی، نماز کے دوران یا سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد یا بہت دیر سے؟ اگر بہت دیر سے بات یاد آئی، ایسی صورت میں ان سے کہیں گے کہ آپ کو چاہیے کہ مکمل نماز کو آپ دہرائیں، اور اگر یہ بات جو ہے موصوف کو یاد آئی سلام پھیرنے سے کچھ پہلے، تو یہ جو سجدہ ہے صاحب بھائی یہ نماز کے ارکان میں شامل ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جس میں پیارے نبی جو صحابی جلد بازی سے نماز پڑھ رہے تھے ان کو سکھایا کہ تم سجدہ کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ نماز کے ارکان میں شامل ہے۔ تو اگر سلام پھیرنے سے پہلے ان کو اگر یہ بات یاد آ گئی تو جو مثلا کس رکعت کی صاحب دوسری رکعت کی بات کر رہے تھے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ رکعت جو ہے کل عدم قرار دی جائے گی، گویا کہ وہ رکعت آپ کی ختم ہو گئی۔ تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ کھڑے ہو جائیں اور مکمل ایک رکعت ادا کریں، یہ اس رکعت کے قائم مقام ہوگی جو کہ دوسری رکعت میں آپ نے چونکہ دوسرا سجدہ نہیں کیا تو دوسری رکعت آپ کی کینسل ہو کر تیسری جو ہے دوسری بن گئی اور چوتھی تیسری بن گئی، چوتھی رکعت آپ کے ذمہ باقی رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے آپ ایک رکعت کا اضافہ کر کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر لیں۔ اب بات آتی ہے بھائی کہ اگر کسی بندے نے یعنی جیسے وہ صاحب جو سجدہ بھول گئے تھے، مثال کے طور پر ہم یہ کہیں گے کہ بھی دماغ اور ذہن نماز میں حاضر رکھ کر نماز ادا کریں، تو جو سجدہ آپ بھول گئے آپ کو کب یاد آیا، مثلا یعنی اس کی بعد والی رکعت میں تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ سجدے سے پہلے اگر آپ کو یہ بات یاد آ گئی تو پھر اس کے بعد اس کی وجہ سے آپ اس سجدے کی طرف واپس آ سکتے ہیں، لیکن تیسری رکعت کا سجدہ اگر آ گیا تب یہ بات آپ کو یاد آئی مثلا، ایسی صورت میں گویا کہ دوسری رکعت آپ کی بالکل کینسل ہو چکی، تو آپ دیکھیں کہ یاد کب آتی ہے بات، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک رکعت کا اضافہ کر لیں سلام پھیرنے سے پہلے، پھر اس کے بعد جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے آپ یہ سجدے سہو کر کے سلام پھیر کے نماز مکمل کریں۔ اور دوسرا سوال بھی سجدہ سہوی سے متعلق ہے، ذرا مختصر جواب آ جائے تو اچھا ہوگا۔ کہتے ہیں کبھی کبھی میں نماز میں غلطی ہونے کے باوجود سجدہ سہو کرنا بھول جاتا ہوں، تو مجھے سجدہ سہو کی قضا کرنی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ یہ صاحب اس کے بارے میں علماء کی بڑی تفصیل ہے، اختصار کے ساتھ ہم یہ کہیں گے ابن عثیمین کہتے ہیں کہ تمام علماء کے اقوال کو جمع کرتے ہوئے کہ اگر آپ کو فوری یاد آ گیا سلام پھیرنے کے فوراً بعد تو یعنی مسجد سے نکلنے سے پہلے، وضو ٹوٹنے سے پہلے، تو آپ سجدے سہو ویسے ہی آپ کر لیں، کر کے آپ سلام پھیر لیجئے، دوبارہ تشہد کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی اگر آپ بھول گئے، کتنے دن کتنے سال کے بعد بھی یاد آئے، تب آپ ان دونوں سجدوں کی قضا کر لیں، تو یہ ان کی تحقیق ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ اکثر علماء کی جمہور کی تحقیق یہ ہے کہ فوراً یاد آ جائے، نماز کے دوران ٹھیک ہے، نماز کے بعد ٹھیک ہے، وضو ٹوٹنے سے پہلے اور مسجد سے نکلنے سے پہلے یاد آ جائے تو آپ جو ہے سجدے سہو کی قضا کر لیں۔ اگر وضو ٹوٹنے کے بعد کچھ بہت زیادہ وقت گزرنے کے بعد یا مسجد سے نکلنے کے بعد یہ بات یاد آئی تو سجدے سہو جو ہے چونکہ یہ واجب ہے، یہ حکم جو ہے معاف ہو جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے اس کی نماز باطل ہوگی، ورنہ بھولنے کی وجہ سے سجدے سہو چھوٹ جاتے ہیں تو یہ حکم جو ہے اس سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن آئندہ ایسی غلطی نہ کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ جزاک اللہ خیرن۔ اور سامعین پروگرام کے آخر میں ہم اکثر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اپنے لیے، اپنوں کے لیے اور امت اسلامیہ کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ دعاؤں کی اہمیت کے حوالے سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی فرد اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ کا غصہ اس پر اترتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے۔ تو ہمیں تو ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ ہی سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے سب کہتے ہیں، لیکن مانگنے میں تساہل نہیں کرنا چاہیے، اپنوں کے لیے بھی مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں اور مسلسل مانگتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بہت زیادہ ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل کے دور میں چونکہ آج کل جس طرح کے حالات ہوئے ہیں، لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں، لوگوں کی تنخواہیں کم ہو گئیں، لوگوں کے مالی مسائل کے شکار ہو گئے، کسی کی شادی کے مسائل ہیں، کچھ دوسرے مسائل، اور پھر مجموعی طور پر پوری امت اسلامیہ مسائل کی شکار ہے، تو ہر ایک پہلو کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نماز میں اور خاص طور پہ تشہد میں دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔